وار زمین شور اور ارض خاکی سے جو قابل کاش تھی پارائے خاکی اکٹھا کیا، اس کو پانی میں سانا تاکہ وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائے، پھر اسے تری سے گوندھا یہاں تک کہ زمین کے عناصر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اس سے خدا نے ایک صورت پیدا کی، اس میں کچھ ٹیڑھی ہڈیاں تھیں، اعضا تھے، جوڑ تھے، پٹھے تھے۔ اسے ایک خاص مدت اور مخصوص وقت تک اسی طرح رکھا، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر خشک ہو گئی اور سخت ہو کر کھنکھناہٹ دینے کے قابل ہو گئی۔ پھر خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا جو ذہین ہے اور ذہن سے کام لیتا ہے، جو صاحب فکر ہے اور فکر کو کام میں لاتا ہے، جو صاحب اعضاء و جواہر ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے۔ وہ اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے جنبش دیتا ہے، صاحب فہم و فراست ہے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ چکھنے کی حس کا مالک بھی ہے اور سونگھنے کی حس کا بھی۔ وہ رنگ اور جنس میں امتیاز کر سکتا ہے، مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا، ان اخلاط سے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے معارض ہیں، گرمی سے بھی اور سردی سے بھی، تری سے بھی اور خشکی سے بھی، اندوہ و خوشحالی سے بھی۔ خدا نے یہ مخلوق پیدا کی اور آدمی نام رکھا۔ پھر خدا نے فرشتوں سے چاہا وہ اس کی امانت کا حق ادا کریں اور انہیں اپنے عہد و وصیت کی جانب متوجہ کیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سرے نیاز خم کر دیں۔ چنانچہ خدا نے حکم دیا، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جسے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے غیرت دامنگیر ہوئی اور اس پر شقاوت طاری ہو گئی۔ اپنے آگ سے پیدا ہونے کا خیال کر کے اس نے غرور کیا اور مٹی کے بنے ہوئے آدم کو حقیر و کم مایا جانا۔ اللہ نے اس کو مہلت عطا فرمائی کہ غضب الہی کا وہ مستحق ہو جائے اور بدبختی پورے طور پر تمام ہو جائے اور وعدہ پورا ہو کر رہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا، تجھے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر خدا نے آدم کو ایسے مکان میں رکھا جس میں زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی، اور یہاں وہ بڑی عافیت اور امن سے تھا۔ نیز شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی تاکید بھی کی، لیکن آخر کار شیطان نے آدم کو دھوکہ دے ہی دیا، اس بات سے جل کر کہ وہ جنت میں ابرار کی مرافقت سے بہرور ہو رہا ہے۔ چنانچہ آدم نے یقین کا شک سے اور عزمیت کا کمزوری سے سودا کر لیا، اور مسرت کو خوف سے اور فریب خردگی کو شرمندگی سے بدل ڈالا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اپنے کلمہ رحمت سے اسے نوازا، اس سے جنت میں پھر بلا لینے کا وعدہ کیا، پھر اسے دار البلا میں اتارا جو تولد و تناسل کی دنیا ہے۔ آدم جب دنیا میں آئے اور تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی اولاد بڑھی اور پھیلی، تب اللہ نے آدم کی اولاد سے نبی منتخب کیے اور ان سے بندگان الہی تک وحی خداوندی پہنچانے کا عہد لیا اور تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ بہت سے خدا کے بندوں نے پیمان الست فراموش کر دیا تھا اور وہ ڈر کر حق کو فراموش کر بیٹھے تھے اور بتوں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دے رکھا تھا، کیونکہ شیاطین نے معرفت خدا سے بندوں کو بھلاوے میں ڈال دیا تھا اور انہیں اس کی عبادت سے روک دیا تھا۔ پس خدا نے ان میں لگاتار رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے بندوں سے عہد الست کا حق ادا کرائیں اور اس کی فراموش کردہ نعمتوں کو یاد دلائیں اور تبلیغ کر کے محبت قائم کریں، اور ان عقلوں میں جو وہم اور شک کے گرد و غبار میں دفن ہو گئی ہیں پھر سے ابھار دیں اور چمکا دیں، اور وہ نشانیاں جو سروں پر چھائے ہوئے آسمانوں میں ہیں انہیں دکھائیں، اور جو فرش زمین میں ہیں انہیں سمجھائیں، اور انہیں بتائیں کہ کیونکہ اچھی باتوں سے زندگی اچھی بنتی ہے، اور مہلت کیونکہ انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے، کیونکہ رنج و غم کی کثرت انہیں بوڑھا بنا دیتی ہے، اور کیونکہ آفات و حوادث کا تو اثر ہوتا رہتا ہے۔ خدا نے اپنی مخلوق کو
کسی نبی، مرسل یا نازل شدہ کتاب یا حجت لازمہ یا راہ روشن کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وہ رسول کہ جن کے ہاں تعداد کی کمی تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی موجب نہیں ہوتی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت انہیں کچھ نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ رسول آئے جنہوں نے پہلے والے رسولوں کی خبر دی اور بعد میں آنے والوں کی تصدیق کی، یوں ہی قرن گزرے اور صدیاں بیت گئیں اور زمانے گزرتے رہے اور آباء و اجداد آئے اور گئے، ان کی نسلیں گزریں، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے اور اس کی نبوت ختم ہو جائے۔ انبیاء سے اس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لے لیا تھا۔ ان کی علامتیں مشہور اور ولادت باعزت ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ملل متفرقہ اور اقوام منتشرہ کی کثرت تھی۔ مختلف فرقے تھے، بعض وہ کہ خدا کو بندوں سے تشبیہ دیتے تھے اور اسے مخلوقات کی طرح جانتے تھے، بعض وہ تھے جو اس کے نام میں تحریف کرتے تھے جو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، کچھ ایسے جو اس کے علاوہ کسی غیر کے لیے رائے دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا، انہوں نے انہیں جہالت سے بچایا۔ پھر خدا نے چاہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی تھا۔ اس نے اپنے رسول کو اس بات سے ماورا سمجھا کہ وہ دنیا میں رہے اور اس کی سختیاں سہے، لہذا اسے کرامات اور بزرگی کے ساتھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں وہی چھوڑا جو اور انبیاء نے اپنی امتوں میں چھوڑا تھا، کیونکہ گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو یوں ہی بغیر کسی روشن راستے اور مستقل نشانی کے نہیں چھوڑا تھا۔ تمہارے رب کی کتاب اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حلال و حرام کو واضح کر دیا، اس کے فرائض و فضائل کو، اس کے ناسخ اور منسوخ کو، اس کی رخصت اور عظمیت کو، اس کے خاص اور عام، اس کے عبر و امثال کو، اس کے مرسل اور محدود کو، اس کے حکم اور متشابہ کو اچھی طرح کھول کر بتا دیا، اس کے مجملات کی تفسیر کر دی، اس کے اسرار اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا۔ ان میں ایسے میثاق بھی ہیں جن کے جانے بغیر چارہ نہیں، اور ایسے بھی ہیں جن سے بندے اگر نہ واقف رہیں تو کوئی کام نہیں رکتا۔ وہ بھی بتایا جس کا فرض ہونا کتاب قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور وہ بھی جس کا منسوخ ہونا سنت رسول سے واضح ہے۔ وہ باتیں بھی بتائیں جن کا اختیار کرنا از روئے سنت واجب ہے، اور کتاب قرآن میں اس کے ترک کرنے کی رخصت ہے، نیز یہ بھی کہ کیا چیز وقتی حیثیت سے واجب ہے مگر آئندہ زمانے میں ان کا واجب ہونا ضروری نہیں رہا۔ پھر محرمات کی تقسیم ہے، ان میں کچھ ایسے کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر کتاب الہی نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، کچھ صغائر ہیں جن میں مغفرت کی امید ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ ان کا صدور مقبول بارگاہ الہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں بندے کو اختیار ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے خطبے میں حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا نے تم پر اپنے گھر کعبے کا حج فرض کر دیا ہے، وہ گھر جسے دنیا بھر کے لیے قبلہ بنایا ہے۔ اس کی طرف لوگ یوں لپکتے ہیں جس طرح چوپائے گھاٹ پر ٹوٹ پڑیں، اور اس طرح شوق سے یہاں ٹوٹ کر آتے ہیں جیسے کبوتروں کی ٹکڑی۔ اس حج کو اس نے اپنی جلالت کے سامنے بندوں کی فروتنی کی پہچان قرار دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق سے ان لوگوں کو چن لیا ہے جو اس کی آواز سنتے ہیں، جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو اس کے قول کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے نبیوں کے مقامات پر کھڑے ہو کر ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ ملائکہ جو عرش الہی کے طواف میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ لوگ عبادت کے بازار سے خوب نفع کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، اور اس کے وعدہ مغفرت کی طرف جلد جلد
تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس گھر کو خدا نے اسلام کی نشانی قرار دیا ہے، یہ پناہ لینے والوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ اس نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے حق کو واجب گردانا ہے اور اس کی زیارت تم پر لازم کر دی ہے۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو زاد راہ رکھتے ہیں، اور جس نے انکار کیا تو خود